ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی کریم الامین۔ حضرات محترم، ہر اتوار کو نماز عشاء کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سوالات فرماتے ہیں اور ہم آپ کے سوالات کے قرآن و حدیث کی روشنی میں جوابات عرض کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ ارشاد موجود ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ آج بھی حاضر ہوں، ہم لاہور پاکستان میں حاضر ہوتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد اتوار کو۔ پچھلی اتوار کو میں سفر میں تھا اس لیے حاضر نہ ہو سکا، آج حاضر ہوں۔ آپ کوئی سوال فرمانا چاہیں فرما سکتے ہیں، ہم جواب کے لیے حاضر ہیں۔ بسم اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال علی احمد صاحب کا ہے، کہتے ہیں حضور تابعین سے کیا مراد ہے؟ علی احمد صاحب، کسی بھی لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک اس کا خاص معنی ہوتا ہے اور ایک اس کا عام معنی ہوتا ہے۔ تابعین کا جو عام معنی ہے وہ ہے ملازم، نوکر وغیرہ، اور ویسے تابعین کا معنی ہے جنہوں نے صحابہ کرام کی خدمت میں رہ کر دین کو سیکھا ہو اور ان کی انہوں نے رہنمائی میں جو ہے وہ تربیت پائی ہو۔ لیجیے بیٹھے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال صاحبزادہ انعام الحق صاحب کا ہے، حضور کیا نماز مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا جائز ہے؟ انعام الحق صاحب، جواب یہ ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے یعنی فرضوں سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا یہ امام مالک کے نزدیک ثابت ہے اور وہ پڑھتے بھی ہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک مغرب کے فرائض سے پہلے رکعتیں نہیں ہیں، لہذا ہم نہیں پڑھتے۔ اگر کوئی پڑھے تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں میں کہتا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال ابو الفجر صاحب کا ہے، وہ کہتے ہیں حضور حالت سفر میں بغیر کسی شرعی عذر کے سنت نہ پڑھنا اور صاف یہ کہنا کہ سفر میں سنت نہ پڑھنا خود سنت ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی سفر کی حالت میں سنتیں نہیں ادا کرتا تو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن اگر امن کی حالت میں ہے، وقت بھی ہے، تو سنتیں پڑھنی چاہیے، بہت زیادہ ثواب ہوگا، لہذا وقت ملنے پر سنتوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگرچہ سفر کی حالت میں اگر نہیں پڑھتا تو پوچھا نہیں جائے گا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال عبد الرحمن صاحب کا ہے، حضور خواب میں کسی شخص کو مار دینا اس کی تعبیر بتا دیں۔ جس کو قتل کیا اس کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا اور جو قتل ہوا اس کے کمالات کے لوگ ظاہراً و باطناً قائل ہو جائیں گے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال آفتاب صاحب کا ہے، حضور آپ نے ایک بار حدیث بیان کی تھی جب کوئی بیماری پھیل جائے تو یہ حدیث پڑھ لیا کریں، تو وہ حدیث ضعیف ہے، اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ کسی حدیث کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ وہ ضعیف ہے، یہ تو بڑی جرت کی بات ہے۔ جو میں نے بیان کی تھی تو اس کو آپ یہ بتاتے کہ کون سی حدیث بیان کی تھی میں نے، تو اس کو آپ نے ضعیف کہا۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو مجھے یاد کرا دیں، میں اس پر بات کر دوں۔ آپ لوگوں کو اگر
ہاں یہ ہمارے مولانا صاحب یاد کرا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث پڑھی تھی، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو اس پر وہ بات ہوئی۔ بات یہ ہے کہ جس نے ضعیف کہی ہے، ضعیف اس کو ضعیف کہا ہے، اگر تو وہ اہل حدیث میں سے کوئی صاحب ہے تو میں بخوشی ان کی بات سنوں گا اور اس کا جواب بھی عرض کروں گا، بشرطے کہ وہ یہ بات کہنے والے اہل حدیث میں سے ہوں۔ اور اگر ایسے کوئی اٹھ کے اس طرح کی بات کہتے تو ظاہر بات ہے کہ پھر بیان تو میں نے کی تھی، تو یہ یاد ہونا چاہیے کہ میں حدیث کی فنی حیثیت کو جانتا ہی ہوتا ہوں۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ میں نے اسماء رجال پر کام کیا ہے اور ترمذی پر جو کام کیا ہے اس کے تمام روات پر تقریباً کام کر دیا ہے، پھر بھی اس طرح کی بات کہنا یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ بات کرنے والے کا وہ سارا معاملہ معلوم ہونا چاہیے، تو اس طرح ٹک کر کے بات نہیں کر دینی چاہیے۔ کیا بات کہی اس کے ضعیف کو ضعیف نہیں ہے، پکی بات ہے ضعیف نہیں ہے، اور جو اس کو ضعیف کہتا ہے اسے چاہیے وہ مطالعہ کرے، ترمذی نکال کر وہ بات اس مقام سے دیکھ لے اس حدیث پاک کو، اور پھر وہ بات کرے وہ حدیث ضعیف نہیں ہے، وہ حدیث ضعیف نہیں ہے، وہ حدیث ضعیف نہیں ہے۔ ایسے نہیں نا کہ تک کر کے کوئی بات کر دینا۔ تو اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے وہ اہل حدیث میں سے ہو، یعنی وہ علم حدیث کا ماہر ہو تو بات کر لے، پھر میں بات کروں۔ اب ایسے تو نہیں نا میں ہر کے پیچھے پڑ جاؤں۔ بہرحال حدیث ضعیف نہیں ہے، جس کو فقیر نے بیان کیا ہے وہ ضعیف نہیں ہے، اور میں کیا کہوں۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال احسن اقبال صاحب کا ہے، حدیث ضعیف سے کیا مراد ہے؟ کیا اس پر عمل کرنا جائز ہے؟ جب کوئی ماہر علم حدیث، اصول حدیث کا ماہر کسی حدیث کو، جیسے ائمہ حدیث میں سے اور ائمہ مجتہدین میں سے کوئی اس حدیث پر عمل کر لیتا ہے تو اس کا عمل بھی اس کو ضعف سے نکال دیتا ہے۔ باقی جو اسباب ہیں حدیث کے ضعف کے، تو میں نے 32 درجات احادیث کے ترمذی پر جو مقدمہ لکھا ہے فیض النبی پر، اس میں لکھے ہیں، انہیں دیکھ لینا چاہیے، اور ضعیف کی وجوہات پر خود غور کر لینا چاہیے، اور کسی حدیث کو جٹ کر کے ضعیف نہیں کہہ دینا چاہیے جبکہ اس کے ترک کے علاوہ بھی ہوں جو اس کے سامنے ہے۔ آپ کو یاد رہے اور ہمارے علماء یاد رکھ لیں کہ حضرت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان قادری حنفی ماتریدی نے لکھا ہے کہ ضعف سند ضعف متن کو مستلزم نہیں ہوتا، اور میں بھی اسی اصول کا قائل ہوں کہ سند میں ضعف آ بھی جائے تو حدیث کو ضعیف کہنا یہ کوئی دانائی نہیں ہے، اس کے طرق اور بھی ہو سکتے ہیں۔ اور میری نظر میں ایسی حدیث ہیں جن کو بعض وجوہ کی بنا پر محدثین نے ضعیف کہا، اور بعض دیگر طرق کو دیکھ لینے کے بعد ان کا ضعف نکل گیا، اور فقیر ان کو ہرگز بھی ضعیف نہیں مانتا۔ یہ کہنا کہ اس پر فلانے آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کو جو ہے وہ ضعیف نہیں ماننا، اس کے درجات کو دیکھا، یہ لوگوں کی بات ہے، میری بات نہیں ہے، اور میں خام باتوں کو طول نہیں دیا کرتا اور ادھر ادھر کی باتیں نہیں مارتا، بلکہ ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کا قائل ہوں۔ جو حدیث بہرحال فقیر نے پڑھی تھی، جس کی عبارت پڑھ کے میں نے ابھی بھی سنا دی ہے، وہ ضعیف نہ ہے، وہ ضعیف نہ ہے، وہ ضعیف نہ ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ سوال حافظ کاشف صاحب کا ہے، حضرت سعودیہ میں ان کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا اس بارے میں فرمائیں۔ جواب یہ ہے کہ میں کسی کی بات نہیں کرتا، عوام کے بارے میں کوئی سخت جو ہے وہ انداز اختیار نہیں کرتا۔ میری چونکہ ان سے بات ہوئی اور وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قد ماتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، بس معاملہ ختم ہو گیا۔ میں گنبد خضرا شریف کو دیکھ رہا تھا اور ایک صاحب مجھے کہتے ہیں کہ کدھر دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا آپ کو نہیں نظر آ رہا میں کدھر دیکھ رہا ہوں؟ تو کہتا ہے یہ تو ہادہ حجر، یہ تو پتھر ہے۔ میں نے کہا نہیں ہادہ حجر، یہ پتھر نہیں ہے، یہ تو میرے آقا کریم کا گنبد مبارک ہے۔ تو کہتا کیا تو اعتقد هو حی، کیا تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ زندہ ہے؟ میں کہا نعم انا اعتقد هو حی، میرا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا کریم آج بھی زندہ ہیں
اور اپنے غلاموں کی سنتے ہیں اور باذن اللہ ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ تو جب ظاہر ہے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات کا انکار کرے اور آپ کے کمالات کا انکار کرے، پھر میں اس کے پیچھے کھڑا ہو کے کہوں کہ پیچھے سے امام کے، میں تو نہیں کہتا، ظاہر میرا معاملہ ہے اور لوگوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا۔ میرا ابا بھی ہو اور میرے نبی کے کمالات کا انکار کرے تو میں اپنے ابے کے پیچھے بھی نماز نہ پڑھتا، سیدھی سی بات ہے۔ مسئلہ تو رسول اللہ کی عزت و عظمت کا ہے، جو سرکار کی عزت، عظمت، وقار اور ان کی شان خداداد کا بھی انکار کرے، اس کے پیچھے کیوں نماز پڑھوں گا؟ اس سے کوئی برا مانا، کسی کو برا لگے تو لگتا رہے، میری بلا سے ہے۔ میں تو اس کو امام بناؤں گا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے فدا ہو، اور جس کو یہ ادا میری بری لگے کوئی بات نہیں، میں معذرت خواہ ہوں، میں مجبور ہوں، میرا دل اس کو امام ماننے کو تیار نہیں ہے جو میرے آقا کے کمالات کا علل اعلان اقرار نہ کرے، اور جو دبے لفظوں میں بھی انکار کرے میں تو اسے امام بنانے کو تیار نہیں۔ چاہے جائے کہ کھل کھلا کے وہ کہہ دے کہ جی وہ نہیں سنتے، نہیں کچھ دے سکتے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ باتیں کہنے کی نہیں ہے، اور جو کہتا ہے میں اس کو امام بنانے کو تیار نہیں ہوں۔ مجھے تنگ نظر کہہ لیجئے، مجھے کہہ لیجئے کہ بڑا سخت گیر واقع ہوا ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ پہلے اپنا توبہ نامہ شائع کر دیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا اقرار کر لیں، اس کے بعد میں نماز پڑھنے کو تیار ہوں، مجھے کیا ہے، ایسے نہیں۔ یہ جڑ گئی پچی دوسی کے ساتھ، یہ دیکھو۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال رحمان مرزا صاحب کا ہے، یعنی عبد الرحمان مرزا ہی ہوں گے نا۔ حضور گورنمنٹ جاب کے ریٹائرمنٹ کے بعد جو فنڈ ملتا ہے یہ لینا جائز ہے؟ پاکستان کے سیٹ اپ میں ہرگز نہ چھوڑیے گا، لے لیجئے گا، لے لیجئے گا، لے لیجئے گا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال اسرار احمد کا ہے، کہہ رہے ہیں حضور نماز جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ نماز جنازہ یہ عرفاً نماز ہے، حقیقتاً دعا ہے، اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ مرنے والا بخش دیا جائے اور اس کی آخرت میں خلاصی ہو جائے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال ملک عمران صاحب کا ہے، کہتے ہیں حضور کیا آپ اپنی کتاب کا بتا سکتے ہیں جو اسلام اور سیاست پر ہو، ہمارے سنی عالم نے لکھی ہو؟ جی جناب، بہت ساری کتابیں ہیں اور میں نے اس موضوع پر بہت مرتبہ بہت کچھ بیان کیا ہوا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر بھی کہیں میں نے اس موضوع پہ بات کی ہے، وہ مقدمے میں آپ دیکھ لیں، وہاں باقاعدہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور یہ چیف جسٹس وغیرہ ان کے حوالے سے بات کی ہے، اور میں نے ہمیشہ کہا کہ کوئی مسلمان پڑھا لکھا جو صاحب علم ہے وہ کبھی کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں سیاست نہیں کرتا۔ اگر کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام کے علم سے مطلقاً ماشاءاللہ کوڑا کا کوڑا ہے۔ سیاست کی 4 قسمیں ہیں، نمبر 1 سیاست بیت، نمبر 2 سیاست مدن، نمبر 3 سیاست ملک، نمبر 4 سیاست بین الاقوامی۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ تنخواہ وغیرہ لے کے آتے ہیں جو مہینے کا یا آپ کی بچت ہوتی ہے، بیگم صاحب کو کہتے ہیں آئے بندی خدا بیٹھے، اس کا ہم بجٹ بنا لیں، یہ یہاں کرنے ہیں خرچے، یہاں سارا کرا کے یہ بچ گیا، یہ پیسے کیا کرنے ہیں؟ برسات کا موسم آنے والا ہے، پر نالا ٹوٹا ہوا ہے، پر نالا لگا لیں گے، اور گھر میں یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ لانی، یہ ساری کیا ہے؟ یہ سیاست، یہی سیاست ہے۔ سیاست نظم و نسق چلانے کے طریقے کار کو کہتے ہیں، اور اس سے کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی صاحب علم و فن پرے نہیں رہ سکتا۔ لہذا سیاست نظم و نسق کو چلانے کا نام ہے، اور بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام اپنے امتیوں کو سیاست سکھایا کرتے تھے، اور میں نے حوالہ وہ لگا رکھا ہے سیاست پر۔ کتاب بہت ساری کتابیں میری نظر میں، انشاءاللہ میں لائبریری میں دیکھ کے تو اگلی نشست میں کسی میں ان کے نام آپ کو عرض کر دوں گا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال عمران شیرازی صاحب کا ہے، حضور کھانے والی چیز پر پھونک مار کر کھانے سے کیا وہ مکروہ ہو جاتی ہے؟ جی جناب، بالکل ایسا ہی ہے۔
کھانے والی چیز پر پھونک نہیں مارنی چاہیے، اور پھونک مارنا مکروہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے والی چیز پر پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ رہا دم، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پھونک اس طرح نہ ہو جس طرح یہ پھونک، بلکہ وہ ایسے ہو کہ جس سے آپ کے منہ سے آپ کے لعاب کے ذرات بھی وہاں جائیں۔ وہ پھونک اور یہ عام پھونک میں فرق ہے۔ یہ پھونک کھانے کی چیز پر نہیں مارنی چاہیے، اور قرآن پڑھ کر یا حدیث پڑھ کر وہ پھونک مار دینی چاہیے، جسے دم کہا جاتا ہے۔ اس میں برکت ہے کہ آپ نے جب کلمات پڑھے تو آپ کے منہ سے نکلنے والے لعاب میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی۔ یاد رہے کہ اس پھونک مارنے کا طریق تھوڑا سا مختلف ہے عام پھونک سے، اور یہ پھونک مارنا جو عام پھونک ہے یہ منع ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال حافظ حامد علی صاحب کا ہے، کہتے ہیں بیٹے یہ لفظ پہلا مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، یہ مجھے بتائیں کیا ہے۔ جی وہ کہتے ہیں کہ پیر کیسا ہوتا ہے؟ کیا عورت پیر کی خدمت دبا سکتی ہے؟ پیر 4 شرائط کا جامع ہوتا ہے۔ نمبر 1، راسخ العقیدہ مسلمان ہو۔ نمبر 2، عالم ہو۔ نمبر 3، باعمل ہو۔ نمبر 4، صاحب الاجازہ والخلافہ ہو۔ ایسے شخص کو پیر بنانا چاہیے۔ پیر کوئی بھی ہو، پیر صاحب کو اس کی مرید وہ اس دبا نہیں سکتی، اس کو ہرگز دبوانا نہیں چاہیے، اور اس مریدنی کو پیر کو ہرگز دبانا نہیں چاہیے۔ شریعت مطہرہ نے حدود مقرر کی ہوئی ہیں، ان کے اندر رہنا چاہیے، ان کے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ جب بھی کہیں بھی کوئی نکلا ہے ان حدود سے باہر تو اس کا کام خراب ہی ہوا ہے۔ لہذا پیر صاحب پیر ہیں، لیکن غیر محرم پیر کے سامنے بے حجاب آنا بھی درست نہیں ہے، چہ جائے کہ پیر صاحب کو دبانا شروع کر دینا۔ لہذا اس قسم کے جو ہے وہ عمل کی ہرگز بھی اجازت دین میں نہیں ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال قاری رضوان صاحب کا ہے، کہتے ہیں حضور اگر قبرستان کی جگہ رینٹ پر دے دی جائے اور اس سے جو رقم ملے اس کو قبرستان پر خرچ کرنا جائز ہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قبرستان کی جگہ کو رینٹ پہ کیسے دیا؟ خالی پڑی ہے، اس کا کرایہ وغیرہ لیا، اور اگر خالی پڑی ہے جگہ اور خالی پڑی رہے گی تو وہاں کوئی قبر بھی نہیں ہے، قبریں بنانے کے لیے اور جگہ موجود ہے، اور وہاں سے کوئی رینٹ وغیرہ لے کے اسے قبرستان پر لگایا جا رہا ہے، تو اس کے لیے فقیر نرم گوشہ ہی رکھتا ہے، یہ جائز ہے۔ یہ لیجیے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال سفیان علی کا ہے، اور اوپر لکھا ہے حق 4 یار۔ چاروں صحابہ رسول اللہ کے وفادار تھے اور جان نثار تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صدیق و فاروق و عثمان و علی رضی اللہ عنہ۔ کون کون اس میں شامل ہیں؟ ابھی میں نے نام چاروں لے دیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، امیر المومنین دونوں، وہ بھی امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیجیے جناب۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال اشرف صاحب کا ہے، حضور اگر غسل فرض ہو تو کیا غسل سے پہلے بالوں کو مہندی وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ غسل فرض ہو تو غسل فرمانے کے بعد مہندی لگائیے۔ اب ان پر اثر ہے اس کا غلاظت کا اور نجاست کا، لہذا غسل پہلے فرمائیے اور اس کے بعد آپ مہندی لگائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال سفیان صاحب کا ہی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعد صلاۃ
का क्या मतलब है, इसकी वजाहत फरमा दें। रसूलुल्लाह पर सलात भेजने का मतलब है आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और अल्लाह ताला की करम नवाजियाँ तलब करना और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के साथ अपनी मोहब्बत का वालिहाना इजहार करना। और चूंकि हम इंसान हैं, हम कितनी भी रहमतों को रसूलुल्लाह की जान निछावर करें, वो ऐसी नहीं हो सकती जैसा अल्लाह करे। हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर देते हैं, या अल्लाह तू अपने प्यारे महबूब पर, हमारे प्यारे नबी पर सलात और सलाम भेज, यानी रहमतें, बरकतें और सलामतियाँ नाजिल फरमा जो उनकी शान के लायक हैं और जो तेरी शान के लायक हैं। ये सवाल। वालेकुम अस्सलाम। हजरत, आजकल बागे फदक का मसला सोशल मीडिया पर बहुत ज़ेर बहस है, इसकी तफसील वजाहत फरमा दें। लियाकत अली साहब। लियाकत अली, बागे फदक के मसला पर उलमाए किराम के क्लिप्स भी बहुत मौजूद हैं, बाकायदा इस पर किताबें भी लिखी गई हैं और वो मार्केट में दस्तयाब हैं। बागे फदक के मामले को मैंने अगले दिन सवाल आया था, बुखारी शरीफ की हदीस पढ़कर बाकायदा उस मामले को काफ़ी हद तक मैंने क्लियर करने की कोशिश की थी। उम्मीद है कि जिन्होंने वो क्लिप सुना होगा, वो बात सुनी होगी, दिल मुतमईन हुआ होगा। इस मसला को बार बार मंजर पर लाना और इस पर बहस करना मेरे नज़दीक ये इस दौर में कोई अच्छी बात नहीं लग रही। और पक्की बात यह है कि मैंने हमेशा ये कहा है कि वो मसाइल जिनको छेड़ने से खामखा में और मसाइल पैदा हो रहे हों, नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो माल जो तीनों शक्लों में आपके हिस्से में था, आपका था, आपने उनको बतौर तोहफा उम्मत के लिए सदका कर दिया था। यहाँ सदके का माना तोहफा है, सदके का माना खूबसूरत तोहफा है। लिहाजा जिस तरह आपने कर दिया, सहाबा ने उसी तरह उस पर अमल किया, उसके खिलाफ नहीं किया। ये मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ। ये लीजिए बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अशरफ अली साहब के सवाल है, हुजूर पाकिस्तान के आजकल हालात पर आप क्या फरमाते हैं, ये कैसे ठीक होंगे? मैंने पहले भी एक दिन इसी किस्म का सवाल आया था। मैंने कहा था जब हम ठीक हो जाएंगे ना तो पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस मुझे और आपको अपना जायजा लेना चाहिए। हमारा मामला ही गड़बड़ है, हमारे हालात ठीक हो जाएंगे अगर हम ठीक हो जाएंगे तो। ये बड़ा आसान होता है दूसरे पर एतराज़ करना, बड़ा आसान होता है दूसरे में कीड़े निकालना, बड़ा आसान होता है, लेकिन अपने अंदर कोई कमी मानना ये बड़ा मुश्किल होता है। सच्ची बात यह है कि अपने नकाश ढूंढिए, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे, पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, मैंने कहा कि 40 साल से मैं हुक्मरानों को देख रहा हूं, जब वो अपने दौर को गुजार कर या अपने टर्म से पहले भी वापस तशरीफ ले जाते हैं तो कहते हैं जी मुझे तो काम करने नहीं दिया गया, मैं काम करता लेकिन मुझे काम करने ही नहीं दिया गया। वो सारा का सारा फिर जो है वो हमारे सर पे डाल देते हैं बलेन। तो मैं ये कहता हूँ, हमेशा कहा है, देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, मुझसे किसी चैनल पर किसी ने पूछा कि जी अब आप क्या कहते हैं, हालात बिगड़े हुए थे हालात। मैंने कहा था कि इनको मौका दीजिए ताकि ये कल ये ना कहें कि जी हम तो काम करना चाहते थे, हम तो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते थे, हम तो पाकिस्तानियों की खिदमत करना चाहते थे, मगर हमें काम करने ही नहीं दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कह दिया था, चैनल पर कहा था। दोनों तबकों पर क्या असर हुआ मुझे नहीं पता। ना तो उन्होंने कहा कि इस बंदे ने यार सही कहा है, हमें अब काम करना चाहिए, और ना मुखालिफों ने कहा कि ये पासे हो जाए। बस हमारा एक ही चक्कर होता है, जो आ गया उसे पासे करो और उसके बाद फिर कौन आएगा। क्या कहूँ मैं, यकीन करें इकबाल याद आते हैं, वो कहते हैं कि सख्तियाँ करता हूँ दिल पर गैर से गाफिल हूँ मैं, सख्तियाँ करता हूँ दिल पर गैर से गाफिल हूँ मैं, हाय क्या अच्छी कही जालिम हूँ मैं, जाहिल हूँ मैं। इकबाल है, इकबाल। कसूर सारा
میں تو اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، میں ہی نکما ہوں جو قوم کی تربیت نہیں کر سکا، اور قوم کو آج تک وہ زاویہ ہی نہیں ملا جس پر وہ قائم رہ کر کام کر کے اس ملک کو قوم کی خدمت کر سکے۔ خدا جانتا ہے ہم نے سمجھ لیا کہ مال آنے سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، پکی بات ہے پیسہ آنے سے سکون قلب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کروڑوں نہیں اربوں پتی دیکھے اور سب کچھ، اب سے اس کو سکون نہیں ہے۔ میں ایک بار بیان کرنے گیا گلبرگ میں، اور جہاں کھانا تھا مجھے انہوں نے احباب نے کہا جی آپ ایسے ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھی ہیں، ان کو آپ ساتھ نہ لے جائیں، تو ان صاحب کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اکیلے ہی تشریف لائیں۔ بہرحال میں چلا گیا اکیلا، اور میں اندر جب داخل ہوا اس گھر کے، میں نے کہا واہ واہ، سچی بات کر رہا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا۔ میں نے کہا جینا تو ان لوگوں کا ہے، اب ایسا یہ لان اور اس طرح کا یہ سارا گھر کا منظر، سبحان اللہ کیا کہنا۔ بہرحال میں اندر چلا گیا، جب انہوں نے مجھے جا کے جس کمرے میں بٹھایا، اٹھ کے تو وہ باہر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد دو نوجوان آئے اور انہوں نے مجھ سے سلام وغیرہ کیے، چلے گئے۔ ان کو کہا جاؤ جا کے تو پھل تیار کرو حضرت کے لیے، یہ کرو وہ کرو۔ بہرحال وہ کنڈی انہوں نے لگا دی اور بیٹھ گئے، خود میں جہاں صوفے بیٹھا تھا نیچے بیٹھ کے۔ میں نے کہا بھائی اب کیا ہوا ہے، خیر ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک بھی میرا بیٹا ہے، اس کو میں نے باہر سے بھی پڑھایا، اور اس کو میں نے ایک فیکٹری لگا کر دی، علیحدہ ایک کوٹھی بنا کے دی، اور شادی بھی اس نے جہاں کہا وہیں کر دی۔ دوسرے کا بھی یہی معاملہ۔ اب یہ دونوں میری ذرہ برابر عزت احترام نہیں کرتے، بس تجھے اس لیے بلایا کہ تو نیک آدمی ہے، تو دعا کر دے اللہ مجھے موت دے دے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مال و زر آ جانے سے، بہت بڑے بنگلے بن جانے سے، گاڑیاں کئی کھڑی ہو جانے سے اور فیکٹریاں لگ جانے سے سکون مل جاتا ہے؟ نہیں نہیں، سکون اس کو ملتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول جل والا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سمجھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ سے ڈر کر جیتا ہے، زندہ رکھتا ہے، اسے سکون ملتا ہے۔ مال کے آنے سے سکون قلب کا کوئی تعلق نہیں ہے، پکی بات ہے۔ جسے نہیں یقین آ رہا وہ لکھ لے، میری بات نوٹ کر لے، اسے یاد کر لے۔ مال کے آنے سے سکون قلب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سکون قلب اس کو ملتا ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے محبوب کی محبت آ جائے اور اطاعت مصطفیٰ میں سانس لینے لگے۔ لہذا پکی بات ہے کہ مال کے آ جانے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ پاکستان کے حالات بدل سکتے ہیں، آپ بھی تو اپنے آپ کو بدلے نا۔ ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے، دوسروں کو بدلنے کے لیے ایک موٹا سا ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، سب کو سیدھا کر دینا ہے۔ میں نے کہا بات سنو ادھر، اپنا آپ سیدھا کر لیا جی، تینوں کی لگے؟ میں کہا مینوں کی لگے، چلو مینوں کچھ نہیں لگے، لیکن اینی گل دسو کہ تسی لوکاں نو سیدھا کرن لئی تر پے ہو، ڈنڈا موٹا سارا پھڑیا ہویا، اپنے آپ نو سیدھا کر لیا۔ اپنا آپ سیدھا کریں، اپنا آپ سیدھا کریں، ورنہ کل قیامت کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ لہذا ساری قوم اپنے آپ کو سیدھا کرے۔ لوگوں پر اعتراضات کرنا بڑے آسان ہے، چھوڑ دیجئے اس روش کو، اللہ سے صلح کیجئے اور اللہ کے بندوں سے صلح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے محبوب کی سنت پر عمل کیجئے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال علی احمد کا ہے، حضور مولانا روم کی کوئی کہاوت ارشاد فرما دیں۔ علی احمد صاحب، میں نے مثنوی کو پڑھا ہے، اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حضور شہیدی غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی کے بعد امت کو بڑے بہترین انداز میں سنبھالنے کی بھرپور کوشش فرمائی، اور وہ مرد اپنی کوشش میں بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ مولانا جلال الدین رومی نے مثنوی میں ایک حکایت لکھی، کہتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، وہ جنگل میں کہیں گیا ہوا تھا، کسی کام سے گیا تھا یا سیر سپٹے کو گیا تھا، وہاں اس نے ایک ریچھ کو دیکھا۔ ریچھ آپ کو پتہ ہی خاصا موٹا تازہ ہوتا ہے۔ ریچھ کو دیکھا کہ اس کے نا پاؤں میں بڑا موٹا سا کانٹا چبھ گیا ہوا تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا، چلنے کی کوشش کرتا تو کانٹا اور پاؤں کے اندر جاتا، بیٹھ جاتا۔ بہت بار اس نے کوشش کی، وہ اٹھتا، چلنے کی کوشش کرتا اور کانٹا اس کو چلنے نہ دیتا۔ بارش نوجوان نے ریچھ کے قریب ہو کے اس کے پاؤں کا کانٹا کسی طرح نکال دیا۔ جب کانٹا نکل گیا، ریچھ نے جب پاؤں سیدھا کیا تو پاؤں اس کا جو تھا وہ
ठीक ठाक खड़ा हो गया, पांव पर चलने फिरने लग गया। अब जब ये नौजवान उधर से गुजरता तो वो रीछ इसके लिए बड़ी मोहब्बत का इजहार करता और दोनों में दोस्ती भी हो गई। और फिर रूमी कहते हैं कि दोस्ती इस हद तक बढ़ी कि कई बार वो नौजवान आकर इस पर भरोसा करके सो जाता कि ये पहरा देगा, वो पहरा देता रहता, वो पहरा देता रहता, और जो वो नौजवान सोता रहता रीछ पर भरोसा करके कि ये मेरा मुहाफिज है। एक दिन ऐसा हुआ कि वो नौजवान सोया हुआ था और रीछ ने देखा कि उसके माथे पर आकर मक्खी बैठ गई। जब उसने देखा ना कि मक्खी बैठ गई माथे पर, तो वो उठा और जाकर 10-15 किलो का एक पत्थर पकड़ लाया। तो लाकर धड़ाम उसने मक्खी को मारने के लिए पत्थर जब मारा तो मक्खी तो वैसे ही उड़ गई और साथ उस दोस्त का भेजा भी निकल गया और वो भी दुनिया से पार हो गया। और फिर रूमी ये हिकायत लिखने के बाद कहते हैं कि उस नौजवान की मोहब्बत में शक नहीं था, उसके खुलूस में शक नहीं था, उसकी दोस्ती में शक नहीं था, लेकिन दोस्ती करते वक्त उसने ये नहीं देखा कि जिसको मैंने दोस्त बनाया है वो दोस्ती का सिला किस तरह दे सकता है। और ना ही वो रीछ ने गलत किया, वो तो मक्खी उड़ाने के लिए लाया था, मगर उसका मयार यही था। उसने 10-15 किलो का पत्थर धड़ाम करके जब माथे पर मारा था कि मक्खी मर जाए, तो मक्खी तो गई उड़ और दोस्त का भेजा भी गया निकल। तो हमें भी दोस्ती लगाने से पहले मयार देखना चाहिए कि किसको दोस्त बनाना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप तो मोहब्बतों की पींगे बढ़ा दें और दोस्ती में पूरी तरह खुलूस हो जाए, लेकिन वो मोहब्बत करते करते आपका भेजा ही साफ कर दे। लिहाजा आरवे रूमी कहते हैं कि इंसानों को अपना और अपने दोस्त का तयन करना चाहिए। रीछ से दोस्ती लगाने का कोई फायदा नहीं होता, भेजा फिर जाएगा और आप दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे। लिहाजा और बड़ी हकायतें मुझे याद हैं आरफ रूमी रहमहुल्लाह की, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। बहुत अजीम आदमी थे। अल्लामा इकबाल ने उनको पीर माना है, पीर। माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ये सवाल सुफियान अली का है। हजूर अकीका कितनी उम्र में कर लेना चाहिए? अकीका 7वें दिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों शहजादों हजरत हसन इब्न अली और हजरत हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हुमा जब 7 दिन के हुए उनकी अकीका उतरवाई। अरबी ज़ुबान में अकीका कहते हैं उन बालों को जो बाल बच्चा सर पर अपनी माँ के पेट से लेकर आता है, जिसे हमारी उर्दू में कहते हैं ना झंड उतरवाना, वो झंड को अरबी ज़ुबान में अकीका कहते हैं। प्यारे आका ने 7वें दिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहजादों की झंड उतरवाई और साथ 2 बकरे ज़िबा करके उनका गोश्त तकसीम किया और साथ उनके सर के बाल भी उतरवा दिए। लिहाजा 7वें दिन अकीका करना ये सुन्नत है। उसके अलावा फिर जब भी जी चाहे, अगर आपका नहीं हुआ तो आप भी अपना अकीका फरमा लेंगे। लेकिन याद रहे कि अकीका पर आज से कोई 200-300 साल पहले सख्त इख्तलाफ हुआ और यहाँ तक इख्तलाफ ने मामला खींचा कि डांग सोटा चला, सर फटे, गुरे बाण फाड़े गए और कहा गया कि उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जो हदीस है कि औदाही ने यानी ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी करने ने तमाम औदाही को, तमाम कुर्बानियों को मनसूख कर दिया। लिहाजा अकीका भी मनसूख। इस पर लड़ाइयाँ हुई, उसमें फिर इस पर दोबारा इजमा हुआ और उलमाए किराम ने तय कर दिया कि अकीका को जवाज के दर्जे में रख कर किया जाए, इसे हराम ना कहा जाए और कुर्बानी जो है वो ज़्यादा अहमियत की हामिल है। लिहाजा इस पर झगड़ा वगैरह हुआ था, झगड़ा होकर अकीका पर इजमा हो गया हुआ कि अब करना चाहिए। लिहाजा अब कोई पुरानी किताब किसी के हाथ लग जाए, जैसा कि मैं भी नया नया इस मैदान में आया था 1981 या 82 की बात है, अखबार में मजमून आया कि अकीके की कोई हैसियत नहीं। उस वक्त फिर हमने किताबों को देखा, उस पर फिर तहकीक हुई कि इस पर इख्तलाफ हुआ था और होकर दोबारा इजमा हो गया था। तो इजमाई मसले को दोबारा छेड़ना ये कौन सी दनाई है? तो फिर वो मज़ामीन का सिलसिला बंद हो गया था
اور اس کے بعد پھر معاملہ آج تک الحمدللہ خاموشی عقیقے پر جھگڑا نہیں ہوتا، ورنہ عقیقے پر بڑا جھگڑا ہوا تھا، اب معاملہ ختم ہوا ہے۔ لہذا 7ویں دن کرنا عقیقہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا نہیں ہوا تو آپ بھی فرما سکتے ہیں 2 بکرے ذبح کیجیے اور گوشت جو ہے وہ کھلا دیجئے دوست احباب کو، خود بھی کھا لیجیے۔ ہاں یہ مسئلہ کسی نے آ کر پوچھا، جی آج ہمارے گھر میں عقیقہ ہے بچوں کا اور ہمارے ایک عزیز آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے، لہذا جو ہے وہ خود نہ کھائیے، لوگوں کو کھلائیے، وہ بھی مستحقین کو۔ میں کہا نہیں جناب، عقیقہ گوشت خود بھی کھائیے، دوستوں کو بھی کھلائیے، ہمساؤں کو بھی دیجیے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جی لیجیے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال فہیم علی کا ہے، کہتے ہیں حضور حدیث پاک میں آیا ہے اپنی قبروں کو برابر رکھو، یہ برابری کیسے کی جا سکتی ہے؟ برابر رکھو کا معنی یہ ہے کہ اونٹ کی کوہان کی طرح اس کو اونچی نہ کرو، بلکہ لیول پر رکھو۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے پڑھا ہے، فرماتے ہیں کہ قبرستان میں جا کے دیکھ لیں، میرے بھائیوں کی اور میرے والدین کی قبر، میرے بھائی اور میرے والدین کی قبر ایک بڑشت سے اونچی نہ ہوگی، لہذا بڑشت برابر قبر کو اونچی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بہت بڑا ڈھیر اونچا کر کے نکالنا جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال اس پر بھی کوئی سخت بات نہیں کرتا۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عمران گجر صاحب کا یہ سوال ہے، ماشاءاللہ، حضرت اگر فرض کی پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی جائے تو دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھ لینی چاہیے؟ جی جناب، اب تو آخری صورت آپ نے پڑھ لی اور پیچھے آئیں گے تو کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جان بوجھ کر نہیں، بلکہ سورہ ناس پڑھ لی، پھر کہا پیچھے سے آ رہا ہوں سورہ فلق پڑھ لی، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ درمیان میں وقفہ زیادہ ہو جائے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال شہزاد احمد کا ہے، حضرت کیا انشورنس کروانا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کن صورتوں میں؟ جواب یہ ہے کہ میں 2016 میں موریشیس گیا ہوا تھا، وہاں بھی یہ سوالات ہو رہے تھے بار بار، تو پھر میں نے وہاں کتابوں کو دیکھا، جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں کتابیں منگوائیں، کچھ اور علماء کی گزارشیں کی، دوسرے قریبی علاقوں سے بھی کتابیں آئیں، دیکھی میں نے تو سارا دن کام کوئی نہیں ہوتا تھا، بیان کرنے کے لیے جانا اور آ کر وہاں آرام کرنا، مطالعہ کرنا، تو میں نے جو دلائل کو جمع کیا تو دلائل جواز کی طرف چلے گئے۔ واپس میں پاکستان آیا تو آ کر ان دلائل کو جمع کیا اور وہ کتاب بن گئی، اور کتاب کو کمپوز کروا دیا، پروف ریڈنگ ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے علماء کی خدمت میں اس مسودے کو روانہ کیا، بھیجا ان کے پاس، میں نے رابطہ کیا، جی حضور کہ جی دلائل تو بتاتے ہیں کہ آپ کے دلائل بتاتے ہیں کہ انشورنس کروا لینی چاہیے۔ اپنے پیر خانے میں بھیجا اس کو، حضرت مولانا مفتی محمد غوث صاحب قادری رضوی دامت برکاتکم العالیہ کی خدمت میں، انہوں نے کہا بہت اچھا لکھا ہے۔ میں نے کہا کچھ اس پہ لکھ دیجیے۔ اچھا میں لکھ کے بھجواتا ہوں، میں بھجواتا ہوں۔ تو آج تک وہاں سے بھی لکھا ہوا نہیں آیا، چونکہ کسی عالم نے اس کی تائید نہیں کی ہمارے علماء میں سے، تو میں اتنا جو نہیں ہوں بہادر کے اکیلا چھاپ دوں سے، بار موجودہ کمپوز ہوا پڑا، اس میں میرے دلائل جو تھے وہ جواز کی طرف چلے گئے، میں خود اس کے جواز کا قائل ہوں، لیکن کسی کو نہیں کہتا، کسی کو نہیں کہتا۔ دلائل جس نے دیکھنے ہیں وہ دیکھ لیں، اگر علماء کرام اسے پڑھ کر میری تائید کر دیں تو پھر چھاپا بھی جا سکتا ہے۔ موجودہ سیٹ اپ میں، پاکستان کے موجودہ حالات میں انشورنس کو اس طرح سے حرام کہنے کی جرت مجھے اب نہیں ہوتی جس طرح آج سے 40 سال پہلے علماء فرماتے تھے، اور میں بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ اب کہ میرا زاویہ کچھ بدلا ہوا ہے، اور کوئی بات نہیں، میں نے کون سا کچھ چھاپ دیا اس کے بارے میں، دلائل اس کے جواز کی طرف ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال شہزاد احمد ہی کا ہے، حضور اگر کوئی شخص پردے کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اس کے سامنے سے گزر سکتے ہیں؟ جی جناب، پردے کے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال اسرار احمد کا، حضور اولیاء اللہ زندہ ہیں؟ حدیث سے کوئی دلیل فرما دیں۔ اللہ کا ہر محب مومن وہ زندہ ہے، اور وہ زندگی برزخی ہے،
اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں ایک مقام دیا ہوا ہے. بس حیات کا یہی معنی ہے. حیات دنیاوی اب نہیں ہو سکتی، حیات برزخی ہو سکتی. وعلیکم السلام. یہ سوال حافظ حامد علی کا ہے. حضرت اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں رکھی اور ڈھول بجا کر عورتوں کو گلے ملتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. عجیب سوال ہے آپ کا. اس کا جواب مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اسلام نے یہ بتا دیا ہے کہ پیر بھی ہو تو اس کے سامنے بھی بے پردہ مریدنی نہیں آ سکتی، تو اب ڈھول بجانا اور یہ جو آپ نے فرمایا ہے، میں آپ کے الفاظ، ڈھول بجا کر گلے ملنا وہ بھی عورتوں سے، سبحان اللہ. آپ کو یہ مبارک ہو، اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور ایسے پیروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پیر تو وہی چار شرائط کا جامع ہے. راسخ العقیدہ مسلمان ہو اور عالم ہو، باعمل ہو، صاحب الاجازہ والخلافہ ہو، اور ان شرائط کا جامع کوئی بھی شیخ اس قسم کی بےہودہ حرکت نہیں کر سکتا. لہذا ایسے لوگوں کو پیر کہنا، خود آپ صاحب علم لوگ پتہ نہیں کیوں اس طرح کرتے ہیں. ڈیش ڈیش ڈیش. اور کیا کہوں، خالی جگہ کو آپ خود پر کر لیجئے گا. میں کچھ کہوں گا تو پھر کہیں گے دیکھو جی آپ دیکھیں اس کی زبان بھی کینچی کی طرح لگی نہ چلنے. تو میں نہیں چلاتا کینچی کی طرح زبان، وہ اور بتے رہے چلانے والے. لہذا یہ سارا کا سارا عمل غلط ہے. ہاشا، غلط غلط. یہ ہوس بے بسر کی ہے. پیر اس طرح کا نہیں ہوتا. وعلیکم السلام. یہ سوال ہمایوں سلطانی صاحب کا ہے. سبحان اللہ. حضرت خادم حسین رضوی صاحب کے لیے کچھ جملے. مولانا صاحب انتہائی نیک آدمی ہیں اور ان کے سینے میں امت کا درد موجود ہے. میں ان کو بڑا قریب سے جانتا ہوں. لہذا وہ ایک نہایت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے لبریز مرد ہے. زمانے کی روش کو میں نے ویسے مولانا سے بھی کئی بار گزارشات کی ہیں. اب بھی میرے جذبات مولانا کے لیے انتہائی اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں. اور مولانا نے اپنی ساری بات جب بھی کی ہے بڑے بہادرانہ انداز میں کی ہے. رہا یہ کہ بعض مقامات پر لوگ کلپ دکھاتے ہیں، مولانا کچھ سخت الفاظ کہہ رہے ہیں. تو میں نے ایک بار، مجھ سے کسی نے کہا تھا، میں نے کہا اچھا آپ بتائیں کہ وہ اپنی ذات کا بدلہ لینے کے لیے کبھی کسی کو کچھ کہہ رہے ہوں سخت تو مجھے دکھا دیں. پھر چپ. کلپ سنائے؟ میں کہا مجھے دکھائیں، کلپ دکھائیں. اپنی ذات کے لیے کوئی بات کہی ہو تو دکھا دیں. خدا کے لیے دیکھو، کسی بندے کے بارے میں بھی کوئی بات کہتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے. بیچارے ویل چیئر پہ ہیں، چل نہیں سکتے، اس کے باوجود اللہ کے دین کی امداد و نصرت کے لیے کام کر رہے ہیں. اس بندے کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. کوئی بھی ہو، کسی لیول پر بھی بندہ چلا جائے، وہ ایک مخلص آدمی ہے اور اس کے لیے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنی چاہیے. پکی انسان ہے وہ غلطی سے ماورا تو ہے نہیں نا کہ بھئی ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. غلطی ہو سکتی ہے لیکن مجموعی کردار انتہائی عمدہ ہے، اعلیٰ ترین آدمی ہے اور کوئی لالچ ان کی طبیعت میں نہیں ہے. دنیا ان بیچاروں کو تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں. کئی بار میں نے بھی کہا کہ حضور پھر آپ آگے آئیں حکومت اقتدار کریں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بچے جائیں یہ کام کریں اور یہ وزیر بنیں، یہ مقام جو ہے وہ کام کریں. اس طرح قسم کی رائے ہے، اس کے علاوہ کوئی رائے نہیں ہے. اور ایک مخلص آدمی ہے، ایک اچھا آدمی ہے، اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والا مرد ہے. میرے کوئی جذبات ان کے لیے کبھی بھی خلاف نہ رہے ہیں نہ ہیں اور انشاءاللہ ہوں گے بھی نہیں. میں نے اب 40 سال یہ تبلیغی زندگی گزار دی ہے. مجھے سب کا پتہ ہے، اغیار کا بھی پتہ ہے، وہ کس انداز سے بات کرتے ہیں. اپنوں کا بھی پتہ ہے، اپنوں کا پتہ، سب کو جانتا ہوں، بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں. اور میں وہی بات پھر اقبال کا شعر پڑھ دیتا ہوں کہ سختیاں کرتا ہوں دل پر، غیر سے غافل ہوں میں، ہائے کیا اچھی کہی، ظالم ہوں میں، جاہل ہوں میں. بس میں نہیں پہچان سکا لوگوں کو. اور مجھ سے پوچھا جاتا
پھر مجدد فلاں. اچھا میں نے کہا جناب آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بتائیں اس صدی کا مجدد کون ہے. آپ مجھے دکھائیں کہ آپ نے کم از کم اپنے طبقے سے, دیکھیں میں سنی ہوں, سیدھی سی بات ہے, اپنے طبقے سے یہ بنوا لیا کہ میں جب کسی کو مجدد کہہ دوں گا تو آپ کے طبقے کے تمام علماء اور تمام یہ حضرات, مدارس والے, مساجد والے, خانقاہوں والے اس کو مجدد مان لیں گے. میں کہا لائیں, نہیں جی آپ نام لیں. میں کہا بیٹا جو نام آپ نے لکھے ہیں نا, میں کبھی وہ نام پڑھ کے سنا دوں گا, مجھے زبانی بھی یاد ہے. یہ مجدد ہیں, یہ مجدد ہیں, یہ مجدد ہیں, یہ مجدد ہیں, یہ میں نے کہا ان میں سے اگر میں نے آپ کی پسند کا نام لے دیا, آپ نے فوراً میری ولایت کا ڈنکا بجا دینا. آپ نے کہنا ہے یہ تو زمانے کا کتب ہے, سبحان اللہ, اس کا کہنا ہی کیا ہے. اگر آپ کی رائے کے خلاف میں نے بات کر دی, آپ نے کہنا کہ یہ تو پورا جاہل ہے, یہ تو اندھا ہے, اندھا نابینا ہے, اسے تو کچھ نظر نہیں آتا. تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں آپ سے یہ ساری سلواتیں سنوں. مجدد جو ہے وہ کام کر رہا ہوگا, سامنے آ جائے گا, اور مجدد خفیہ نہیں رہے گا. بسا اوقات کئی صدیاں ایسی گزری ہیں جن میں مجدد اصل تو وہی رہا جو سابقہ صدی والا مجدد تھا. اگلی صدی میں مجدد مامن آ گیا, اور مامن مجدد سے ہی کام چل گیا. وہ مجدد الاصل نہیں ہوتا, مامن مجدد ہوتا ہے پچھلی صدی والے مجدد کا. اور اس صدی کے بارے میں مجھے اغلب گمان یہ ہے کہ اس صدی میں جو بھی اس منصب پر کام کرے گا وہ معاون مجدد ہوگا, یعنی وہ اس صدی میں پچھلی صدی کے مجدد کا معاون ہوگا. اور اگر کوئی کہے کہ یہ نئی اصطلاح تو نے نکال لی ہے, نہیں, میں نے اپنے شیخ سے باقاعدہ اس پر بات کی تھی تنہائی میں, اور آپ نے دلائل دیے تھے. فرمایا کہ بیٹے ایک شکل یہ یاد رکھنا, کئی بار ایسا ہوا پچھلی صدیوں میں بھی کہ پچھلی صدی کا مجدد اصل تھا, اور اس صدی میں مجدد آیا لیکن وہ معاون مجدد تھا, یعنی پچھلی صدی والے مجدد کا معاون بن کر آیا. میں نے اپنے شیخ کی وفات پر جو مرثیہ لکھا تھا اس میں یہ بھی لکھا تھا, یہ حسرت رہ گئی دل میں کہ ان سے پوچھ ہی لیتے, کرے گا کون تجدید دین, مجدد آنے والا ہے. 2002 میں حضرت کا وصال ہوا تھا, اور میں نے اپنے شیخ کی وفات پر مرثیہ لکھا تھا, میرے پاس محفوظ ہے. باقی کتابیں 400 میں نے لکھ دی ہیں. اگلے دن مسودات میں دیکھ رہا تھا تو میں نے جامعہ اسلامیہ رضویہ کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا علامہ محمد سلیم القادری رضوی دامت برکاتکم العالیہ کو کہا کہ اس کو تالا لگا. کہنے لگے ہاں لگا. میں نے کہا ایک سنگلی اوپر لگاؤ, اس کو بھی تالا لگاؤ تاکہ میرا یہ خزانہ کوئی نکال کے نہ لے جائے. تو اس کو ڈبل تالے لگائے ہوئے ہیں. خدا کرے کوئی ایسا مرد آ جائے جو کہے یہ تالا کھولو اور مسودات باہر نکالو, ہمارے حوالے کرو, ہم ان کو چھپوا دیتے ہیں, بڑی مہربانی ہوگی. نہیں کہتا کوئی تو پڑھے مسودے, ہو سکتا ہے میرے مرنے کے بعد اہل اسلام کو خیال آئے, اس امت کو خیال آئے وہ کہیں اس نے بھی کچھ لکھا تھا, چلو اسے بھی دیکھ لیتے ہیں, بڑا کیسا ہے, کچھ اچھا لگے گا تو چھاپ دیں گے, کوئی بات نہیں. لیکن یہ بڑی خوشی ہوتی اگر میری زندگی میں میری تصانیف چھپ جاتی اور میں انہیں خود بھی دیکھ لیتا, میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. باہر نو مولانا خادم حسین رضوی صاحب اچھے آدمی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کو برکات سے مالا مال کرے. جی ختم ہو گئے سوال یا آ رہے ہیں؟ اچھا چلے جناب, میں حاضر ہوا, آپ کے سوالات آئے, میں نے ان کے جوابات عرض کیے. کہیں کوئی غلطی ہو گئی تو معاف فرما دیجیے گا, کوئی کچھ بات صحیح ہو گئی تو میری دعا کر دیجیے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, برکات سے مالا مال کرے, اور ہمیں بھی دین کا کام جو ہے سمجھداری سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تو ایسے ہی یہ دیکھیں نا, ہزاروں غم لاحق ہوتے ہیں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جب میں اپنے آقا کے غلاموں کو دیکھوں تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ رہے, تاکہ انہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہو کہ دیکھو یار انہیں کوئی غم نہیں ہوتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور میں آپ کو چونکہ امت مسلمہ کہہ کے تخاطب کرتا ہوں, اور تمام علماء سے عرض کروں گا, آپ نا اب اس امت کو امت مسلمہ کہہ کے تخاطب کیے کرو. اے امت مسلمہ, اے امت مسلمہ, اے امت مسلمہ. امت منو امت, ورنہ جس انداز سے پچھلے 60-70 سال کام ہوا نا, اس کا میں نے بڑا ڈیپلی جائزہ لیا ہے. ہم وہ وقت پر اس طرح کا کام چل رہا تھا, چلا, کوئی تنقید نہیں کرتا, لیکن بہرحال اس میں غلطی ہوئی ہے. غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو امت کے طور پر کام پر نہیں لگایا.
وہی دارے کھینچنی ہے نا، اب دائرہ کھینچ کرنا، دروازہ رکھا ہی نہیں تاکہ اندر سے کوئی باہر نہ جائے، اور دروازہ اس لیے رکھا کہ کہیں باہر سے کوئی اندر نہ آ جائے۔ ہماری جس دنائی پر میں آپ کو داد دیتا ہوں، داد تحسین دیتا ہوں، کیا کہنا آپ کی دنائی کا، کیا کہنا اس ہنرمندی کا، اس ہنرمندی پر کیا داد تحسین نہ دوں، دوں کہ نہ دوں، کیا کروں، کچھ نہیں کہتا۔ بہرحال امت بنو امت، امت بنو امت، امت بنو امت، امت مسلمہ بنو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو برکتیں دے۔ اللہ حافظ۔